جی السلام علیکم جی میرا نام نوید ارشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید ارشد کے نام سے. ہم اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر نالج شیئرنگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انٹرپرینیورس کے ساتھ, سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجرز اور سپلائی چین اینڈ ڈسٹریبیوشن مینیجرز کے ساتھ. اور میرے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ اس پہ آپ کے لیکچرز اس میں اویلیبل ہیں. اور اب ہم آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, دیٹ از کنزیومر بیہیویئر. اور سبجیکٹ کا نام کنزیومر بیہیویئر ہے اور ٹاپک کا نام ہے وٹ از کنزیومر بیہیویئر اینڈ ہاؤ اٹ مرج. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہم انٹروڈکشن میں جاتے ہیں. انٹروڈکشن میں ہم بات کریں گے, اس میں ہمارے ذہن میں 4 سوال آتے ہیں جی کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے. واٹ از کنزیومر سائیکالوجی, ایک کنزیومر کی سائیکالوجی کیا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں جو سائیکالوجی اسپیشلسٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کنزیومر ڈفرینٹ اوقات میں اس کا ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ جب اس سبجیکٹ کو ہم آگے لے کر چلیں گے تو آپ کو وہ بیہیویئرز بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا سوال ہے کہ ہاؤ آر انڈیویجولز انفلوئنسڈ بائی کنزمپشن, کہ کوئی بھی چیز کو جب کنزمپشن کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے کون کون سے ٹول استعمال کرتے ہیں انڈیویجولز کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ وہ کسی بھی چیزوں کو کنزیوم کریں اور کنزمپشن پیٹرن کو ہم ان کی اسٹڈی کر سکیں. تیسرا سوال ہے جی وین ڈیڈ سائنٹسٹ اسٹارٹ ریسرچنگ کنزیومر سائیکالوجی کویسچنز. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور ہو آر ریسرچر, اس میں ریسرچرز کون کون سے ہیں. یہ آج بڑا بیسک سا ایک اس میں ہے انٹروڈکشن ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے لوگوں نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ میچور ہوا یہ ٹاپک, اور اس میں کن کن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اور کہاں کون سی چیزیں کب بنی اور اس کی انوینشن کہاں پر ہوئی. اب جی سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ جی اس میں ریسرچبل ایریاز کون سے ہیں. کنزیومر پیٹرن کو اور یہ کنزیومر سائیکالوجی کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے, تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کنزیومر کی ڈیسیژن میکنگ دیکھنی ہوگی. کن وجوہات کی بنا پر کنزیومر ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ کنزیوم کرنے کے لیے, اور کنزیومر کی ججمنٹ کیا ہوتی ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں کنزمپشن سے پہلے. وہ کیا چیز جج کرتا ہے کہ اس کا پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو کنزیوم کرے. پھر اس نے چیزوں کو پرسیو کیسے کیا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو اٹینشن گین کر پائی ہے جو کہ اس کو اس طرف لے کے گئی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو کنزیوم کرے. یہ سارے ریسرچبل ایریاز ہیں, اس میں بڑی بڑی ریسرچ اویلیبل ہے. آپ اس میں جا کر ڈفرینٹ جو جرنلز چھپتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو مزید انٹرسٹ ہے تو وہ آپ جا کر ان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. پھر انفارمیشن پروسیس کیسے ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرتے ہیں اور انفارمیشن کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. انفارمیشن پروسیسنگ, انفارمیشن ہینڈلنگ, اور پھر اس انفارمیشن سے ہم فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں بینگ اے مارکیٹر اور بینگ اے سیلس پرسن, کہ ہم نے ایک کنزمپشن پیٹرن کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور کس طرح ابھارنا ہے لوگوں کو کسی بھی پروڈکٹ کی کنزمپشن کے لیے. اور ظاہر اگر ہم نے کسی کو ابھارنا ہے تو اس میں ہم نے موٹیویشنل پیٹرنز بھی رکھنے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہوں جو کنزیومر کو موٹیویٹ کریں کہ وہ کسی پروڈکٹ کی کنزمپشن کے لیے تیار ہو جائے. اور ظاہر جب ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کے ایٹیچیوڈ کو فارمیشن کرنی ہے, اس کے ایٹیچیوڈ کو بنانا ہے, اس کو اس کی طرف مائل کرنا ہے, رغبت دلانی ہے, اور یا پھر اس کو چینج کرنا ہے. اگر وہ مائل نہیں ہو رہا تو کون سی ایسے ٹولز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کو مائل کر سکتے ہیں. نارملی زیادہ تر جو کامنلی ٹول یوز ہوتا ہے دیٹ از ایڈورٹائزنگ, وہ جو کہ نیچے ذکر کیا ہوا ہے. اب اس میں جی ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف کنزمپشن. اب ہم دیکھیں نا نارمل روٹین میں نا ہم کچھ نہ کنزیوم کر رہے ہیں. اگر ہم ابھی جس طرح میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں نا, تو آپ اس میڈیم کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے یا یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ نالج کنزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کنزیوم کر رہے ہیں دیٹ از نالج. ٹھیک ہے, اور میں کیا کنزیوم کر رہا ہوں کہ جی میں یہ کنزیوم کر رہا ہوں کہ جی مجھے ایک سیٹسفیکشن لیول مل رہا ہے کہ یار میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, میں نالج شیئرنگ کر رہا ہوں, تو یہ مجھے ایک انر سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو نالج مل رہا ہے, اور یہ مجھے ایک انر سیٹسفیکشن فیلنگ آتی ہے, وہ بھی ایک کنزمپشن فارم میں ہوتی ہے. اچھا, اب ایڈورٹائزنگ میں سب سے پہلے یہ میں نے پہلے تو بیسک چیز سمجھا دی کہ اسپیکٹس کنزمپشن کی کیا ہوتے ہیں.
اب ایڈورٹائزنگ میں ہم کیا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں؟ فرض کریں کوئی اشتہار ہے کسی بھی چیز کا، کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹم ہے یا فوڈ آئٹم ہے، اب ہم اس سے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں کتنا ایک ٹیسٹ آئے گا. فرض کریں KFC ہے یا میک ڈونلڈ کا اشتہار چل رہا ہے ایڈورٹائزنگ میں، آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس کا آپ ایک اچھا لیوش سٹائل ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ادھر جائیں گے تو ہم ادھر کے انوائرمنٹ کو بھی انجوائے کریں گے، اور ایک سوسائٹی میں ایک بڑے برانڈز ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایک سوسائٹی میں ایک نام ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے، اٹ مینس کہ یہ بندہ مطلب ایک اچھا لیونگ سٹائل انجوائے کر رہا ہے. اور ہم اس کے آس پاس کے ماحول سے لوگوں کا بیہیویئر بھی کنزیوم کریں، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ سوسائٹی کے ڈفرینٹ لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ٹریولنگ کرتے ہیں جی، ٹریولنگ جب ہم ٹرین میں کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کنزیومر پیٹرن ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم یہ کنزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ہم کنزمپشن لے رہے ہیں ٹریولنگ فیسلٹی کی، اور دوسری جگہ اگر جب آپ ٹرین سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو ٹرین کے اندر کے انوائرمنٹ ہوتا ہے اور جو باہر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ نالج انکریز ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ نالج کنزمپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. فرض کریں آپ کسی ایسے ایریے سے گزر رہے ہیں جس کے بل بورڈز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کنزمپشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب والا آپ اندر لوگوں کا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ نالج کنزیوم کر رہے ہیں. اندر کوئی پھیری والا آ رہا ہے، فرض کریں جس طرح ہمارا ٹرین میں، اس میں تو پھیری والے آ ہی جاتے ہیں، جو باہر کی بلٹ ٹرینز ہیں یا میٹروز ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے اندر انٹرنل ایڈز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ انسٹرکشنز لگی ہوتی ہیں کہ آپ نے سیفٹی کے لیے ٹرین میں ٹریول کرنا. وہ ساری چیزیں، جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انڈائریکٹلی ہم کنزیوم کر رہے ہیں. اب اگلی اگزامپل ہے جی کلاتھ شاپنگ. اب کلاتھ شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دکان میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پیٹرن ہیں، پہلے ہم یہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خریدنا کیا، اگر ہم ذہن بنا کے آئے. اگر ہم ونڈو شاپنگ کے لیے آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں لوگوں کا کیا ٹرینڈ ہے، کہ میکسیمم لوگ کیا، اور ڈسپلے پہ کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور ڈمیز کے اوپر کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، یا کون سی ایسی ہاٹ آفرز ہیں، یا کچھ سیلز کے سلوگنز لگے ہوئے ہیں، یا پرائس کٹ کے سلوگن لگے ہوئے ہیں، یا کوئی اگر اس میں سیگمنٹس ہیں، اگر مین وومن اینڈ چلڈرن کے الگ الگ سیگمنٹس ہیں، اس کی سیگریگیشن ہے، وہ ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی اسپیشل آفر یا اس طرح کی کوئی ڈسکاؤنٹ آفر لگی ہے تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی اگر ہمارا وہ ہم گریب کر لیتے ہیں چیزیں، سلوگنس، تو ہم اس کو بائنگ کی طرف جاتے ہیں. اب ٹیلی ویژن واچنگ. اب ٹیلی ویژن واچنگ میں آج کل تو بہت زیادہ سوئچنگ ہے، مطلب چینل ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اور بڑا فریکوینٹلی آپ چیزوں کو سوئچ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں انٹرٹینمنٹ چینلز بھی چل رہے ہیں، اس میں سپورٹس چینل بھی چل رہے ہیں، اس میں کوکنگ چینلز بھی چل رہے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ موٹے موٹے اس وقت جو میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں. تو ہر ایک کے اوپر جانے سے آپ کا کنزمپشن لیول انفارمیشن کا ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر آپ کوکنگ چینل پہ جا رہے ہیں تو وہاں کوکنگ پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، ریسیپیز دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ آتی ہے کہ یا تو میں اس کو کھانے کے لیے باہر جاؤں اس ریسیپی کو، یا جو بھی چیز کوک ہو رہی ہے، یا گھر میں خود سے ٹرائی کروں. اور سپورٹس کا ہے، اگر آپ سپورٹس دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کسی سپورٹس کو پسند کر رہے ہیں یا اس کے آپ حامی ہیں تو آپ اس کی چیزیں خریدنے کی کوشش کریں گے. اگر کرکٹ سے رغبت ہے تو آپ بیٹ خریدیں گے، بال خریدیں گے، یا کرکٹ کی کٹ خریدیں گے. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ذرا گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو جب گلیمر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے گلیمر سے انسپائر ہو کے آپ ڈفرینٹ جو برانڈز ہیں ان کے کپڑے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جوتے لینے کی کوشش کرتے ہیں، واچز لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری ہم ڈیورنگ واچنگ ٹیلی ویژن ہم ساری چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اگلا ہے جی لسننگ میوزک. اب میوزک ہم لسن کر رہے ہیں، اس سے ہمارا ایک کمفرٹ لیول بڑا. اس میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ میوزک سے رغبت رکھتے ہیں، میں تو خیر اب اتنا نہیں سنتا، تو اس میں ڈفرینٹ انگریزی گانے بھی ہوتے ہیں، اور اردو گانے بھی ہوتے ہیں، اور پشتو اسپیکنگ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں ہم لو، افیکشن اور دوسری چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایموشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کنزیومر بیہیویئر میں ایموشن بڑا میٹر کرتا ہے، تو ہم وہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹین ایج کے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ایک تو میچور لیول کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا لیول ہوتا ہے، وہ ظاہر موسیقی میں ذرا دھیمے مزاج کے گانے سنتا ہے. اور جو ینگسٹرز ہیں وہ راک اینڈ رول اور اس طرح کے جیز اور جیزی میوزک اس ٹائپ کی چیزیں سنتے ہیں، وہ بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور ان ساری کنزمپشن سے آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ جب ہم کنزیومر بیہیویئر کو مزید آگے پڑھیں گے تو اس کے پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹس دونوں کا ہم ذکر کریں گے.
اب اگلا ہے جی سرفنگ آن دا انٹرنیٹ کے اوپر ہم سرفنگ کرتے ہیں، اس میں تو بے تحاشا بمبارمنٹ ہے انفارمیشن کی، ہر لیول کی، پازیٹیو بمبارمنٹ بھی ہے اور نیگیٹو بمبارمنٹ بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے پازیٹیولی، اب یہ دیکھیں نا، ایک میڈیم کے ذریعے ہم لرننگ کر رہے ہیں تو ہم یہ اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں، پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں۔ اب کئی لوگ اس میں ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، جس طرح ٹک ٹاک ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، اور یوٹیوب پہ آپ جا کر یوٹیوب پہ اگر آپ پروڈکٹیو آپ لرننگ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میوزک ہے، غیر ضروری چیزیں بھی اور ان ایتھیکل چیزیں بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ یہ آپ کے استعمال پر ہے کہ آپ اس کو کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور اپنے لیے اس سے کتنا فائدہ مند اپنے لیے بناتے ہیں۔ پھر ہے جی ریڈنگ بکس۔ اب بک جو یہ تو اب کلچر نہ ہونے کے برابر تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، کیونکہ بک ریڈنگ بہت ناپید ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس زمانے میں جو لوگ بک ریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ بکس کے اندر بھی جو مٹیریل ہے، یا اگر وہ فکشن پڑھ رہے ہیں یا انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں یا پھر ڈرامہ پڑھ رہے ہیں یا فلاسفی پڑھ رہے ہیں یا انٹلیکچوئل کوئی چیزیں پڑھ رہے ہیں اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، تو وہ جو چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں تو وہی چیزیں انسان کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اس کی پرسنالٹی کے اوپر بہت اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دیز آر دی ڈفرینٹ اسپیکٹس آف کنزمپشن جو ہم نے ذکر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی لیکچر تھا، اس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی جلد کوشش کروں گا، کیونکہ شروع میں تو میں نے جلدی لیکچر ڈالے، ابھی بھی کوشش کروں گا کہ یہ ہمارا ریدم ٹوٹنے نہ پائے۔ ابھی تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہو گیا تھا، آخری جو میں نے لیکچر ڈالا تھا انٹرپرینورشپ پہ، اور انشاءاللہ ابھی میں نے کنزیومر بیہیویئر کا آج لیکچر دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انٹرپرینورس کے ساتھ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجرس کے ساتھ، اور سپلائی چین اور ڈسٹریبیوشن مینیجرس کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زندگی رہی تو آپ سے ایک نئے ٹاپک پہ اسی پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔